صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے کہ بعض صحابہ کرام آپ کے وضو کے گرنے والے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، یا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ گفتگو میں ہمیشہ سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور اپنے ہمسائے یعنی اپنے قریب ترین افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور بیہقی دونوں میں موجود ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وابستہ چیزوں مثلاً کپڑے، جوتے، برتن، پانی وغیرہ کو متبرک جان کر دل و جان سے لگانا کافی نہیں، نہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، بلکہ اصل مطلوب و مقصود چیز ہے آپ کی تعلیمات و احکامات کی پیروی، آپ کا اتباع۔ مگر عزیز بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی عملی دلیل کے طور پر اخلاق حسنہ میں سے صرف انہی 3 کا ذکر کیوں کیا؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حکمت و دانائی اور فہم و فراست کا کامل نمونہ ہوتی ہے، لہذا ایسا سوچنا تو ویسے ہی محال بلکہ گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اتنی بے شمار اور ان گنت خوبیوں میں سے صرف انہی 3 خوبیوں کا ذکر بس یوں ہی فرما دیا بغیر سوچے سمجھے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ لہذا یہ بات تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے اندر بھی حکمت و فراست ہی مضمر ہے۔ اصل میں انسان کے کچھ اعمال محض اور اکیلے اعمال نہیں ہوتے، بلکہ نیکیوں کی جڑ اور تمام بلائیوں کے سرچشمے ہوتے ہیں، جن پر اگر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ بذات خود انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کے مزاج، اس کی افتاد طبع، بلکہ اس کی پوری شخصیت کو ایک مخصوص قالب میں، ایک مخصوص سانچے میں ڈال دیتے ہیں، جس کے منطقی اور نفسیاتی نتیجے میں آٹومیٹیکلی، سسٹمیٹیکلی بہت سی دوسری خوبیاں اور نیکیاں تقویت پاتی اور آسان ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ عمل کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ بنیادی اعمال صالحہ یا اوصاف اسلامی طرز زندگی کے لیے باقاعدہ محرک کا کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ 3 اعمال ان کی بہترین مثال ہے، جن کی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمائی ہے، یعنی سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ گویا یہ 3 خوبیاں تمام خوبیوں کی جامع ہیں۔ مثلاً سچائی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، اور سچ بولتے بولتے یعنی 2، 4، 10 دفعہ نہیں، بلکہ ہمیشہ سچ پر قائم رہ کر فرمایا کہ وہ صدیق کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا سچائی اکیلی نیکی نہیں، بلکہ سچ بولتے رہنے کے اخلاقی اور روحانی نتیجے میں بہت سی دوسری نیکیاں بھی خود بخود اس کے شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جو سچا ہوگا وہ لازماً مخلص بھی ہوگا،
دل کا بھی صاف ہوگا، نفاق اور ریا سے بھی پاک ہوگا، خوش آمدی بھی نہیں ہوگا، کول و فعل کے تضاد کا بھی شکار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دل، زبان اور عمل تینوں آپس میں ہم آہنگ ہوں گے اور وہ راست روی پر قائم ہوگا۔ اور ظاہر ہے راست روی پر قائم ہوگا تو جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور دوسری خوبی میری عزیز بہنوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا وہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور بے شک یہ کوئی معمولی خوبی نہیں، یہ تو پیغمبرانہ اور مومنانہ صفت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب ملا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح الامین سے تعبیر کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امانت کا دائرہ صرف روپے، پیسے اور مادی اور مالی اشیاء تک محدود نہیں، بلکہ تمام مالی، قانونی اور اخلاقی امانتوں تک وسیع ہے۔ مثلا ہماری زندگی اور زندگی سے وابستہ ہر چیز، جسم، جان، وقت، قوتیں، صلاحیتیں، علم و ہنر، حتیٰ کہ تمام اختیارات اور ذمہ داریاں بھی، ہر طرح کے ذرائع و وسائل بھی، سب کے سب امانت ہیں۔ چنانچہ ان تمام امانتوں کی ٹھیک ٹھیک حفاظت، امانتیں دینے والے کی مرضی کے مطابق ان کا ٹھیک ٹھیک استعمال، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ پھر حدیث کے اندر تیسری چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار محبت قرار دیا گیا وہ ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک۔ عزیز بہنوں، اسلام نے ان دو انسانوں کو جو آپس میں قریب ترین ہوں آپس میں اخلاق، محبت اور مدد کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کیونکہ کسی بھی ضرورت یا حاجت کے وقت وہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پھر انسان کو دکھ یا تکلیف پہنچنے کا بھی سب سے زیادہ اندیشہ قریب ترین لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام ان کے آپس میں حسن سلوک پر اتنا فوکس کرتا ہے۔ مگر یہاں یہ نقطہ ضرور ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں حسن سلوک ایک دوسرے کے حسن سلوک کے ریسپونس میں حسن سلوک کو نہیں کہتے، بلکہ اگر دوسرے کی طرف سے بد سلوکی ہو پھر بھی حسن سلوک پر قائم رہنا، اسی کو حسن سلوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہ اسلام کی روح سے ہمسایہ صرف وہی نہیں جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، بلکہ مفسرین کی رائے میں ہمسائے سے مراد وہ تمام افراد ہیں جو ہمارے قریب ترین ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر جن سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، مثلا اہل خانہ، گھر کے ملازم، قریبی رشتہ دار، دوست احباب، تحریکی ساتھی۔ اسی طرح ایک سفر کے دو ساتھی، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے دو اسٹوڈنٹس، دو کلاس فیلوز، ورکنگ پلیس پہ دو کولیگز، دو ملازم، کسی جماعت کے دو ساتھی، ان سب کی بھی آپس میں ہمسائیگی ہوتی ہے جس کا دوسرا نام رفاقت ہے یا صحبت کہلاتا ہے۔ بے شک عزیز بہنوں، حقوق العباد میں یہ امتحان کے پہلے پیپر ہے، جو ان میں کامیاب ہوا وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا، کیونکہ انسان کی اصل خصلت کی پرکھ قریبی لوگوں میں ہی ہوتی ہے، جو جلوت اور خلوت میں، خوشی غمی میں، محبت نفرت میں، یعنی ہر طرح کے حالات میں ہمیں دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ ورنہ کہیں بھی فنکشنز وغیرہ میں، محفلوں کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تو سبھی بڑے خوش اخلاق اور خوش اتوار دکھائی دیتے ہیں۔ گویا انسان کی اچھائی یا برائی کا، اس کے خوش اخلاق یا بد اخلاق ہونے کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا کہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، مثلا اس کے اہل خانہ، ملازم، پڑوسی۔ مثلا عقبہ بن عامر میں ہے کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا، یعنی اچھے ہیں یا برے ہیں؟
فرمایا جب تم اپنے پڑوسی کو یعنی اپنے قریب ترین رہنے والے افراد کو اپنے بارے میں اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو یعنی اچھے ہو، اور جب برا کہتے سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو یعنی برے ہو۔ تو عزیز بہنوں، اس حدیث کے آئینے میں ہمارے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا ہم ان 3 بنیادی اوصاف کے حامل ہیں کہ محبت کے اس معیار پر پورا اتر سکیں۔ اصل دیکھنے اور سوچنے کی چیز تو یہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔